ایسے ہیں جو الہادیت کے راستے پہ چل پڑے. یہ کہاں جس رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے روئے زمین پر آ کر ایسے لوگ اسی رب کا انکار کر رہے ہیں. اور ایسا انکار کہ مذہب کا انکار اگر کرے تو تھوڑی دیر کے لیے مارا جا سکتا ہے، لیکن رب کا ہی انکار کر بیٹھا. اور پھر ایسے اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بہتر اور اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم کے لیے انہی کے اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. کیا ہمارے بچے سیکھیں گے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. مدارس، ہمارے مدارس اسلامیہ خستہ حالی میں ہیں. جب ہماری قومیں ہیں اس سوچ اور سمجھ کے ہو جائیں گے کہ مدارس سے پڑھ کر بچے کیا بنیں گے تو پھر دوسری قومیں کیا سبق لیں گے. لیکن پھر میں انہی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیے کہ کیا اعلیٰ کوالٹی کے پڑھنے والے بچے جہاں آپ ان اداروں میں داخلہ کرا کر اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارا بچہ اچھا بنے گا یا ہمارا بچہ تعلیمی لیاقت میں آگے ہوگا یا انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا یا وکیل بنیں گے یا اور بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے جس اداروں میں آپ داخلہ کراتے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ ہمارے بچے ان اداروں میں جانے کے بعد 100% تو کامیاب نہیں ہوتے ہیں، صرف 10% کامیاب ہوتے ہیں. اور وہ بھی 10% یہ کہ اس میں خود سری اور آزادی ہوتی ہے. وہ نہ باپ کی بات ماننے کو تیار ہوتا ہے نہ اپنے کسی لیڈر کی بات ماننے کو تیار ہوتا ہے. پھر اس میں لادینیت آ جاتی ہے. پھر ایسی تعلیم سے ہمیں کیا فائدہ جبکہ ہمارے سماج میں نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر کے 10% کو کامیاب کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہم مدارس اسلامیہ میں اگر نظر دوڑائیں گے تو الحمدللہ ہمارے بچے 100% کے 100% کامیاب. لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم گاہ میں دیتے ہیں جہاں سے خود ہم اپنے پیسوں کو لگا کر، اپنے ٹائم کو لگا کر وہ پھر خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، دین کا انکار کر بیٹھتا ہے، مذہب اور شریعت کا انکار کر بیٹھتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان اداروں سے پڑھ کر جو بچے، ہماری شریعت نے کیا سکھایا؟ زنا سے دور رہنا ہے، چغلی سے دور رہنا ہے، غیبت سے دور رہنا ہے، شراب نوشی سے دور رہنا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو ان ساری برائیوں میں ملوث ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اخلاق اور کردار کی تعلیم نہ ہو وہاں وہ تعلیم ہی ہیچ ہے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وہ تعلیم جس تعلیم میں خود سری اور آزادی ہو وہ نقصان ہی نہیں بلکہ نتیجتاً وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے. کیونکہ وہاں خود سری اور آزادی ہے، ہر شے میں آزادی، ہر چیز میں آزادی. وہاں کھانا آزادی، نہ حلال دیکھا جا رہا ہے نہ حرام، آزادی. پینے کی آزادی، نہ حرام ہے نہ حلال، ہر چیز کی آزادی. گھومنے کی آزادی، ہر پیلیس میں جانے کی آزادی، ہر جگہ جانے کی آزادی، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، کسی مذہب اور دھرم کا دھرم استھل ہو آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے ایسی تعلیمیں دی جاتی. پھر جب ہم اپنے مدرسوں کو دیکھتے ہیں خالی خستہ حالی میں تو کہتے ہیں کہ یہاں بچے کیا پڑھیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے مدارس کے بچے ہیں جو پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان دے دیے، خودکشی کر لی ہے اپنی رزلٹ کی بنیاد پر یا آنے والے مستقبل کو سوچتے ہوئے کہ میری زندگی کس طرح گزرے گی.
ایک بھی بچہ آپ نہیں دکھا سکتے. آپ لسٹ نکالنا, آپ فہرست جاری کریں, ایک بھی بچہ نہیں نکلے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے پڑھ چکا ہے کہ آتم ہتیا کیا ہے, خودکشی کیا ہے, ان پر گناہ ہے کس طرح سرزد کی جاتی ہے, انہوں نے پڑھ رکھا ہے. لیکن آپ کالج اور یونیورسٹی کے ان بچوں کی فہرست جاری کریں, لسٹ نکال لیں, تو آپ کو کروڑوں بچے ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اپنے مستقبل کو سوچتے ہوئے خودکشی کر لی ہے. اور پھر میں آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھولنا چاہتا ہوں, آپ کی عقل کے پردے کو ہٹانا چاہتا ہوں. یہ ان ادارے کھولنے والوں نے, اور یہ ادارے جو ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر ہمارے بچوں کو کیا دے رہا ہے, اور پھر کتنے چالاک ہیں یہ کہ ہماری قوم کو بہرا فضلا کر وہ آپ کے بچے کو اپنا بچہ بنا رہا ہے, اور آپ کی اکانومی کو, آپ کے پیسے کو بھی وہ اپنا پیسہ بنا رہا ہے. اس وجہ سے, اور ہمارے یہاں ہیں بھی لوگ کہ لاکھوں کروڑوں بچوں کو بھی ان اداروں میں داخلہ کرا رہے ہیں. اور پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مدارس کے نام پر کوئی آپ سے 1 روپیہ مانگ لے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گھومنے والے ہیں. ہاں یقیناً اگر دین کے نام پر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے, اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعی دین کا کام کرتا ہے, مدارس چلا رہا ہے, تو آپ دل کھول کر اس کی امداد کریں, دل کھول کر اس کی مدد کریں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ آپ سے ڈونیشن بھی لے رہا ہے, آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, لیکن پڑھنے کے بعد کیا وہ بچے آپ کے رہ جائیں گے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. وہ بچے آپ کے ہرگز نہیں رہ جائیں. کسی دانشور نے ایک عیسائی دانشور سے پوچھا اور کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ, اس وجہ سے کہ قوم مسلم کے جتنے بچے ہیں وہ اس کے بچے نہیں ہیں, ہمارے بچے ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ تو ہمارے بچے ہمارے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے یہاں پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری تعلیم گاہ میں ان کے بچے 80% ہیں, اور ان کی تعلیم گاہ میں ان کے بچے 20% ہیں. اگر ان کی تعلیم گاہ میں 20% بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ 20% ہی ان کے بچے ہیں, 80% ہمارے بچے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ ہمارے یہاں پڑھے گا تو ہمارے یہاں کا سارا رول ریگولیشن جاری ہوگا, اور پڑھ کے بھی جب جائے گا گھر تو ہمارا ہی رول ریگولیشن اپنی زندگی میں جاری کرے گا. تو وہ بچے بھی ہمارے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب وہ ہمارے رسول کا نہیں ہوا, ہمارے دین کا نہیں ہوا, تو کیا ہمارے بچوں کا وہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں. زنگی کا زمانہ تھا مکے کی سرزمین پہ. نور الدین زنگی یہ بادشاہ گزرے, اس کی حکومت تھی مکے کی سرزمین پر. تو یہودی اس تاپ میں سفر کرتے ہوئے اپنی ساری حیات چینج کر کے, اپنے لباس کو چینج کر کے عمرہ کی نیت سے مدینہ کی سرزمین میں داخل ہوئے. مدینہ اور مکہ میں بھی گئے, مدینہ میں آئے. ان کی سوچ اور پلاننگ یہ تھی کہ سارے لوگوں کا, سارے مسلمانوں کا مرکز عقیدت مدینۃ المنورہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی محمد عربی وہاں لیٹے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ مرکز عقیدت ہے مسلمانوں کا. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہاں پہنچو, اس کی زیارت کرو. تو کیوں نہ ہو کہ اس کی نعش مبارک وہاں سے نکال کر ہم اپنے یہاں لے آئیں, اور جب ہم یہاں لے آئیں گے تو سارے مسلمانوں کا یعنی پوری دنیا کا مرکز عقیدت ہمارے یہ ملک بن جائے. نور الدین زنگی کے زمانے میں تو یہودی اپنے اس ناپاک منصوبے کو لے کر مدینہ کی سرزمین میں گئے.
اونٹ کرائے پہ رہا، اور پھر اپنے روبی سے انہوں نے مدینہ المنورہ یعنی مسجد نبوی جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، وہاں کے لیے انہوں نے سرنگ کھودنا شروع کر دیا تاکہ وہ سرنگ کے ذریعے سے وہاں پہنچ جائے۔ کھودنا شروع کیا، کچھ دنوں میں انہوں نے اس احاطے تک پہنچ گیا جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں نور الدین زنگی کو کہا کہ دو بھوری آنکھیں والے، ان دو بھوری آنکھوں والوں سے مجھے بچاؤ۔ نور الدین زنگی کہتا ہے کہ ایسی حالت میں میں اٹھا رات کی تنہائی میں اور فوراً اپنے سارے وزیروں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ دو بھوری آنکھوں والوں کو تلاش کرو، اعلان کر دو جتنے اس سال عمرہ میں آئے ہیں ان سارے لوگوں کو جمع کرو مدینہ المنورہ، اور ایک ایک کر کے چیک کرو اور پہچانو وہ دو شخص کون ہے۔ پہچانا گیا، ان دو شخصوں کو لایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو انہوں نے اپنا جو محاسبہ تھا، جس ریزلٹ کے لیے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ سارے مسلمانوں کا مرکز عقیدت یہ ہے، اس وجہ سے میں نے محمد عربی لاش مبارک کو میں چاہتا ہوں کہ جسد خاکی کو، جسد مبارک کو اپنے یہاں لے جاؤں اور وہاں مرکز عقیدت بناؤں۔ تو نور الدین زنگی کے زمانے میں ہی میں آپ کو ایک تاریخ بتا دیتا ہوں، اسی کے زمانے میں شیشہ پگھلا کر نیچے تک کی دیوار قائم کر دی گئی ہے تاکہ اب کوئی بھی توڑ کر اس پار نہ جا سکے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن یہودی اور نصارہ کے اداروں میں ہم اپنے بچوں کو اس بنیاد پر اور اس نیت کے ساتھ داخل کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو اچھا بنائے گا، ارے وہ کیا اچھا بنائے گا جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد خاکی تک کو نہ چھوڑا ہو، وہ آپ کے بچوں کو کیا چھوڑے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں اور مدارس اسلامیہ میں داخلہ کرائیں۔ وہ جب وہاں پڑھے گا تو ان ساری چیزوں کا نالج لے گا کہ باپ کا ادب کیا ہے، سماج میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، شراب نوشی کیا چیز ہے، دوسروں کے مال کو غصب کرنا کتنا گناہ ہے، دوسروں کا ناحق قتل کرنا یہ کیا چیز ہے، دوسروں کو ناحق ستانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یا سماج میں کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے، ان ساری چیزوں کی تعلیم یہ مدارس اسلامیہ میں دی جاتی ہے۔ وہاں نہیں جہاں صرف ڈگری ہی ڈگری ہو اور پھر جب اس کی ڈگری کا نتیجہ اور ماحصل کچھ نہیں ہوتا ہے تو آخری وقت آتا ہے جب وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہوا دکھتا ہے اور پھر آخری ہلا اس کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ پہلے اسلام کی تعلیم دیں۔ اسلام نے آپ کو ان ساری چیزوں کا علم دیا ہے جہاں اچھے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور پھر آپ تناؤ سے نکل سکتے ہیں، آپ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، آپ ایزیڈیٹی سے نکل سکتے ہیں، دنیا کے ان سارے تصورات سے نکل سکتے ہیں جہاں جو تصورات آپ کے دماغ میں بھوسا بھر دیا، ان سارے تصورات سے آپ نکل کر ایک آزادی زندگی، ایک مطمئن قلب اور ٹھنڈے دماغ والی زندگی آپ وہاں سے گزار سکتے ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ اندھیرے ہی راستے میں رہیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا، آپ کو چاروں طرف پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی آپ کے لیے، آپ ہزاروں ڈگری حاصل کر لیں لیکن قرآن و حدیث کی باتیں اور شریعت کا مطالعہ آپ نہیں کریں گے تو دنیا اور پھر آخرت بھی آپ کو اندھیرا ہی لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں سب سے پہلے